بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع درس نمبر 10۔ گزشتہ درس میں قبول کے متعلق جو سول قوانین کے 4 نظریات تھے ان کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر یہ بیان ہوا تھا کہ فقہائی شریعت اسلامیہ نے ان میں سے نظریت اعلان القبول کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی عبارت فتاوی ہندیہ اور امام نووی اور علامہ بہوتی رحمہ اللہ کی عبارات پیش کی گئی جو اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ انہوں نے نظریت اعلان القبول کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح حضرات مالکیہ کے ہاں بھی نظریت اعلان القبول کا اعتبار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیع آمنے سامنے نہ ہو بلکہ بیع تحریری صورت میں کتابی ہو تو محض فریق ثانی کی طرف سے مجلس اصول الکتاب، یعنی جس مجلس کے اندر خط مل جائے، تحریر مل جائے، اس میں قبول کا اعلان اور اظہار کرنا کافی ہے۔ اس کی وجہ سے قبول بھی تام ہو جائے گا، عقد بھی تام ہو جائے گا، خواہ وہ قبول موجب کی طرف بھیجے اور موجب کو اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ آج کے درس میں حضرت جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سابقہ جو فقہی عبارات ہم نے نقل کی ان سے جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہائی شریعت اسلامیہ نے نظریت الاعلان کو اختیار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض معاصر علماء نے یہ گمان کیا ہے کہ فقہائی شریعت اسلامیہ نے نظریت الاعلان پر اعتماد نہیں کیا بلکہ نظریت العلم بالقبول پر اعتماد کیا ہے۔ نظریت العلم بالقبول کا مطلب یہ ہے کہ عقد اس وقت تام ہوگا جب موجب کو قبول کا علم ہو جائے، اس سے پہلے عقد تام نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سنہوری رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اور انہوں نے یہ بات فتاوی ہندیہ کی عبارت سے اخذ کی ہے۔ فتاوی ہندیہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ صحت بیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ متعاقدین ایک دوسرے کا کلام سن لے، لہٰذا بیع اس وقت تام ہوگا کہ موجب وہ فریق ثانی کے قبول کے الفاظ سن لے۔ تو علامہ سنہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جب دو حاضرین کے درمیان عقد ہو رہا ہو تو اس وقت موجب کا فریق ثانی کا کلام سننا، قبول کے الفاظ سننا بیع تام ہونے کے لیے شرط ہے، تو اسی طرح جب غائبین کے درمیان عقد ہو رہا ہو تو پھر موجب کو قبول کا علم ہونا ضروری اور شرط ہے۔ جب موجب کو قبول کا علم ہوگا تو اس وقت عقد تام ہوگا، ورنہ تام نہیں ہوگا۔ آج یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَبِالرَّغْمِ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ الْفِقْهِيَّةِ کہ ان فقہی عبارات کے باوجود زعم بعض المعاصرین ان فقہاء الشریعۃ الاسلامیہ يعتمدون مبدأ العلم بالقبول دون الاعلان فقط۔ بعض معاصر علماء کرام نے یہ خیال کیا ہے کہ فقہائی شریعت اسلامیہ نے العلم بالقبول کے نظریہ پر اعتماد کیا ہے اور نظریت اعلان القبول پر اعتماد نہیں کیا۔ واستند هؤلاء بما جاء في الفتاوى الہندیہ، اور انہوں نے
فتاوی ہندیہ کی مندرجہ ذیل عبارت سے استدلال کیا ہے، اور وہ عبارت یہ ہے وَمِنْهَا أي من شرائط صحة البيع سماع المتعاقدين كلامهما، کہ بیع کے صحت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ متعاقدین ایک دوسرے کا کلام سن لے، وَهُوَ شرط انعقاد البيع بالإجماع، اور یہ بیع کے انعقاد کے لیے تمام علماء کے نزدیک یہ شرط ہے، بالاجماع یہ شرط ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ، پس جب مشتری قبول میں اشتریتو کہے، وَلَمْ يَسْمَعِ الْبَائِعُ كَلَامَ الْمُشْتَرِي، لیکن بائع نے مشتری کا کلام نہیں سنا، لم ينعقد البيع، تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ وكذلك مر عن شرح المجلة أنه يجب لصحة الرجوع عن الإيجاب أن يسمع الآخر الرجوع، اسی طرح مجلۃ الاحکام العدلیہ کی شرح کے حوالے سے بھی پہلے، یعنی مجلہ کی شرح علامہ اتاسی کی جو شرح ہے اس کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ ایجاب سے رجوع، موجب اپنے ایجاب سے رجوع کرے گا تو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے رجوع کے الفاظ وہ فریق آخر سن لے۔ تو ان عبارات سے قال الدکتور عبدالرزاق السنہوری رحمہ اللہ علی اساس ذالک، ان عبارات کی بنیاد پر علامہ عبدالرزاق سنہوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان منطق القاعدة التي تقول بوجوب سماع الموجب القبول في التعاقد بين الحاضرين تقتضي القول بوجوب علم الموجب بالقبول في التعاقد بين غائبين، یعنی جس طرح یہ قاعدہ ہے کہ جب عقد دو حاضرین کے درمیان ہو تو موجب کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ قبول کا الفاظ سن لے۔ تو اس قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جب عقد دو غائبین کے درمیان ہو رہا ہو تو پھر موجب کو قبول کا علم ہونا واجب اور ضروری ہو۔ والسماع فی حالت حضور الموجب یقابلہ العلم حالت غیابہ، کہ جب موجب حاضر ہو تو اس کی حاضر ہونے کی حالت میں اس کا سننا اس کے برابر، جب وہ غائب ہو تو اس کے مقابلے میں اس کا جاننا ہوگا، اس کا علم ہوگا۔ لہذا جب وہ حاضر ہو تو جس طرح قبول اس وقت تام ہوگا کہ وہ قبول کے الفاظ سن لے، تو اسی طرح جب وہ حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو تو اس وقت قبول کے الفاظ سننا تو ناممکن اور محال ہے، لیکن قبول کے الفاظ کا علم، قبول کا علم یہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر عبدالرزاق سنہوری رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے۔ آگے حضرت مزید تبصرہ کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبول کب تمام ہوگا اور کب نہیں تمام ہوگا، عقد کب تمام ہوگا، اس بات کی تصریح نہ قرآن کریم نے کی ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کی ہے۔ اصل جو مین چیز ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ فریقین کے رضامندی پائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو آپس میں رضامندی کے ساتھ۔ تو فقہائے کرام نے ایجاب اور قبول کے متعلق جتنے بھی مسائل ذکر کیے ہیں تو یہ اس مین جو قرآن کریم نے جو اصل بات ذکر کی ہے یعنی ترازی، تو اسی سے سارے مسائل نکلے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ عقد اس وقت تام ہوگا جب فریقین کی رضامندی حاصل ہوگی،
اور فریقین کی رضامندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دونوں فریقین کے ارادے موافق ہو جائے، یعنی موجب بھی انشاء عقد کا ارادہ کرے اور فریق ثانی قابل قبول کرنے والے بھی انشاء عقد کا ارادہ کرے۔ اب انشاء عقد کے ارادے کا اظہار موجب ایجاب کے ساتھ کرے گا اور قابل قبول کے ذریعے سے، قبول کے الفاظ کے ذریعے سے اپنے انشاء عقد کے ارادے کا اظہار کرے گا۔ لہذا جب یہ دونوں ایجاب اور قبول کے الفاظ کے ذریعے سے اپنے انشاء عقد کے ارادے کا اظہار کر لے تو چونکہ دونوں کے ارادے میں توافق آ گیا، جس کی وجہ سے تراضی حاصل ہو گئی، جب رضامندی حاصل ہو گئی تو عقد تام ہو جائے گا، اور اگر رضامندی نہ ہو تو عقد بھی تام نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا تقاضا۔ مزید تفصیل آگے بیان کریں گے۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں والواقع ان وقت تمام القبول لم يصرح به القرآن الکریم اب السنة النبویہ علی صاحب السلام۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قبول کا وقت کی تصریح نہ قرآن نے کی ہے، نہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اصل جو اس کا مبدأ اور مین چیز ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ تراضی، وہ ہے رضامندی کا پایا جانا۔ حیث قال تعالی، اس طرح اللہ تعالی نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وکل ما ذکرہ الفقہاء فی الایجاب والقبول ینطلق من ھذا المبدأ۔ فقہاء کرام نے ایجاب اور قبول کے اندر جتنے بھی مسائل بیان کیے تو اسی اصل اور اسی مبدأ سے نکلے ہیں۔ فوقت تمام العقد وہ وقت حصول التراضی، بس عقد اس وقت تام ہوگا جب رضامندی حاصل ہوگی، اور رضامندی بتوافق الارادتین، دونوں ارادے کے موافقت کی وجہ سے رضامندی جب حاصل ہو جائے۔ قبل ان یتخللہما ما یبطل الارادۃ الاولی، قبل اس کے کہ دونوں ارادوں کے درمیان کوئی ایسی چیز آ جائے جو پہلے ارادے یعنی ایجاب کو باطل کر دے، او ان یرفضہما، یا کوئی ایسی چیز خلل انداز ہو جائے جو دونوں ارادوں کو ٹکرا دے، رد کر دے، تو چونکہ توافق نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے، عقد تام نہیں ہوگا۔ وذالک، اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں ارادے کب موافق ہوں گے؟ رضامندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دونوں کے انشاء عقد کے ارادوں کے اندر توافق آ جائے۔ اب ارادوں کے اندر توافق کب آئے گا؟ وذالک انما یحصل عندما یتلفظ الطرف الآخر بالقبول ان کان الایجاب قائما الی ذلک الوقت، کہ جس وقت تک ایجاب قائم ہو اس وقت تک اگر فریق آخر قبول کے الفاظ پر تلفظ کر دے تو ارادوں کے اندر توافق آ جائے گا، رضامندی حاصل، عقد تمام۔ فالایجاب اعلان ارادۃ الانشاء من قبل الطرف الاول، پس ایجاب کس کا نام ہے؟ فریق اول کی طرف سے، طرف اول سے انشاء عقد کے ارادے کا اظہار کرنے کا نام ایجاب ہے۔ فإذا اقترن به اعلان ارادۃ الانشاء من قبل الطرف الاخر، پس جب اس کے ساتھ طرف آخر یعنی فریق آخر دوسرے پارٹی کی طرف سے بھی انشاء عقد کے ارادے کا اظہار ہو جائے تو توافق الارادتان، دونوں ارادوں کے درمیان موافقت پایا گیا، وحصل التراضی، رضامندی حاصل ہو گئی، وہ بھی ہی یتم العقد، اسی کی وجہ سے عقد تمام ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا مَا يَقْتَضِيهِ مَنطِقُ التَّرَاضِي وَتَوَافُقِ الْإِرَادَتَيْنِ، یہ جو بات ہم نے بیان کی تو تراضی کا جو قاعدہ اور اصول ہے، اسی طرح ارادوں کے توافق کے جو اصول ہے اس کا یہی تقاضا ہے۔ وَمِنْ هَا هُنَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعَقْدَ يَتِمُّ بِقُبُولِ الطَّرَفِ الْآخِرِ فِي مجلس اصول الرسالہ، اسی بنا پر
یعنی چونکہ رضامندی کا حاصل ہونا چاہیے اور ارادوں کے اندر توافق ہونا چاہیے، اسی وجہ سے فقہائے کرام نے ذکر کیا ہے کہ عقد اس وقت تام ہوگا جب دوسری پارٹی عقد کو پیغام پہنچنے کے مجلس میں قبول کرے۔ لیکن حضرت کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الدِّيَانَةِ، فقہائے کرام نے جو بات کی ہے کہ عقد اس وقت تمام ہوگا کہ جب پیغام پہنچنے، خط پہنچنے کی مجلس میں قبول کرے، تو فرماتے ہیں کہ بندے کو جو بات ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیانتاً حکم ہے، قضاءً حکم نہیں ہے۔ دیانتاً حکم کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری پارٹی مجلس کے اندر عقد کو قبول کر لے تو اب اگر وہ بعد میں اپنے قبول سے رجوع کرے گا، انکار کرے گا، تو بینہ و بین اللہ وہ گناہگار ہوگا، اس کے حق میں عقد تمام ہو گیا۔ فمن تلفظ بالقبول، پس جس نے قبول کے الفاظ پر تلفظ کیا، او کتب بھی فی رسالۃ، یا کسی رسالے کے اندر لکھ دیا قبول کے الفاظ، بنیت انشاء العقد، انشاء عقد کی نیت سے، فإن العقد صار لازما فی حقہ دیانۃ منذ ذلک الوقت، تو اس کے حق میں عقد اسی وقت سے تام ہو جائے گا دیانتاً، لہٰذا اب اس کو اپنے قبول سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن موجب کے نسبت سے، ایجاب کرنے والے کے نسبت سے عقد کب تمام ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ قضاءً یہ عقد ایجاب کرنے والے کے نسبت سے تمام نہیں ہوگا، بلکہ ایجاب کرنے والے کے نسبت سے یہ عقد حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت تام ہوگا جب اس کو قبول کا علم ہو جائے، یا جب اس کو قبول کی تحریر یا قبول کا پیغام پہنچ جائے، تو اس وقت اس کے حق میں عقد تمام ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اما بالنسبۃ للموجب، جہاں تک موجب کی نسبت سے، فلا يعتبر العقد تاما فی القضاء، عقد کو قضاءً تام نہیں سمجھا جائے گا، الا بتسلم الموجب رسالۃ القبول، مگر یہ کہ موجب قبول کا خط حاصل کر لے۔ وذالک، اور اس کی وجہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، یعنی چنانچہ حضرت لکھتے ہیں وذلك لأن إثبات وقت القبول الشفهي أو كتابة الرسالة عسير جدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانی طور پر قبول کرنے کا وقت ثابت کرنا یا تحریر کا لکھنا، یہ بات ثابت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَابِلَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْقَابِلَ يُمْكِنُ أَن يَتَأَخَّرَ بَعْدَ الْقُبُولِ الشَّفَهِ فِي إشْعَارِ الْمُوجِبِ بِقُبُولِهِ، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ قبول کرنے والا وہ زبانی طور پر قبول کرنے میں، جب زبانی طور پر قبول کرتا ہے تو اس کے بعد موجب کو قبول کی اطلاع دینے میں تاخیر کر لیتا ہے، اور یا جب وہ تحریر لکھتا ہے تو تحریر راستے میں ضائع ہو جاتی ہے، اور موجب کو چونکہ علم نہیں ہوتی تو اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فریق آخر نے میرے ایجاب کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ اپنے ایجاب کو ساقط سمجھتا ہے اور وہ نئی پارٹی کے ساتھ عقد کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر مشکلات ہے۔ اس لیے ان مشکلات کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ موجب کے حق میں عقد اس وقت لازم ہوگا جب موجب کو قبول کا علم ہو جائے، لہٰذا علم ہونے سے پہلے اس کے حق میں عقد لازم نہیں ہوگا۔ تو یہی بات بیان فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْقَابِلَ يُمْكِنُ أَن يَتَأَخَّرَ بَعْدَ الْقُبُولِ الشَّفَهِ، اور یہ بھی ہے کہ قبول کرنے والا ممکن ہے کہ وہ
زبانی طور پر قبول کرنے کے بعد تاخیر کر لے، فی اشعار الموجب بقبولی ہی، موجب کو قبول کی اطلاع دینے میں، او ان یا یہ کہ ان تضیع الرسالۃ فی الطریق، یا راستے میں خط ضائع ہو جاتی ہے، بعد نرسل قابل، بعد اس کے قبول کرنے والے بھیج دیتا ہے، وان الموجب الذی لیس علی علم بذلک، اور موجب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس نے میرے طرف خط بھیجا ہے، تو قد یعتبر ایجابہ ساقطا، تو وہ ایجاب کو ساقط سمجھ لیتا ہے، وقد یتعاقد مع شخص آخر، اور دوسرے کے ساتھ عقد کر لیتے ہیں، ظنا منہ بان ایجابہ لم یقبل مرسل الیہ، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایجاب کو مرسل الیہ نے قبول نہیں کیا، ولا بد لازالة هذه الصعوبات من ان يناط حکم اللزوم فی حق الموجب بعلم الموجب للقبول، تو ان مشکلات کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ لزوم کا حکم موجب کے حق میں، لزوم کے حکم کا مدار وہ علم الموجب للقبول پر ہو جائے، یعنی موجب کے حق میں عقد اس وقت لازم ہوگا جب اس کو قبول کا علم ہوگا۔ ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ لَا يَرْضَى، اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ جس طرح قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مین چیز جو عقد کے اندر ہے وہ ترازی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم کیا کر دیں، محض اعلان القبول کی وجہ سے عقد کو موجب کے حق میں لازم سمجھ لے، ہم یہ کہیں کہ بس جب فریق ثانی وہ قبول کا اظہار اور اعلان کر دے تو موجب کے حق میں عقد لازم ہو جائے گا، تو موجب اپنے حق میں محض اعلان القبول کی وجہ سے عقد کو لازم پر راضی نہیں ہے، جب راضی نہیں ہے ترازی فوت ہو گئی، جب ترازی فوت ہو گئی تو ترازی یہ بے کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موجب کے حق میں عقد اس وقت تام ہوگا جب اس کو قبول کا علم ہو جائے۔ فرماتے وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ لَا يَرْضَى بِلُزُومِ الْعَقْدِ فِي حَقِّهِ بِإِعْلَانِ الْقُبُولِ الَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ، اور موجب وہ اپنے حق میں عقد کے لازم ہونے پر راضی نہیں ہے محض قبول کے اس اعلان پر جس کا اس کو اطلاع ہی نہیں، فیفوت التراضی، تو ترازی فوت ہو گئی، وعلیہ یحمل قول الفقہاء الذین اشترطوا لصحۃ العقد ان یسمع الموجب القبول، اسی پر فقہاء کرام کے اس قول کو محمول کیا جائے گا جنہوں نے عقد کے صحت کے لیے یہ شرط رکھا ہے کہ موجب قبول کے الفاظ سن لے، تو وہ قول اسی پر محمول ہوگا کہ موجب کے حق میں علم بالقبول ضروری ہے۔ وبهذا يمكن التطبیق بین نصوص الفقهاء الحنفیہ، اور فقہاء حنفیہ کے عبارات میں جو اختلاف ہے، بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریت اعلان القبول کا اعتبار، بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریت العلم بالقبول، جب ہم یہ تفصیل کر دیں تو اس تفصیل کی وجہ سے فقہاء حنفیہ کی نصوص اور عبارات میں تطبیق ہو جائے گی، اور وہ اس طرح کہ قابل کے حق میں، قبول کرنے والے کے حق میں دیانتاً عقد نظریت الاعلان، یعنی محض جب وہ قبول کا اظہار کرے گا تو اس کے حق میں عقد تام ہو جائے گا، جبکہ موجب کے حق میں عقد علم بالقبول، جب اس کو قبول کا علم ہوگا اس وقت تام ہوگا، لہذا دونوں قسم کی عبارات پر کے درمیان تطبیق ہو جائے گی۔ وحیث اشترطوا سماع الموجب کلام القابل فی العقد بین حاضرین، اور جہاں پر فحیث ذکروا لزوم العقد فی الکتاب باعلان القبول، پس حضرت تطبیق کی صورت بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر فقہاء حنفیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کتابت کی صورت میں عقد محض قبول کے اعلان کے ساتھ لازم ہو جائے گا، فالمراد منہ اللزوم فی حق القابل، تو اس لزوم سے مراد قبول کرنے والے کے حق میں لزوم مراد ہے۔ وحیث اشترطوا سماع الموجب کلام القابل فی العقد بین حاضرین، اور جہاں پر انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب عقد حاضرین کے درمیان ہو تو موجب قبول کرنے والے کا کلام سنے گا، یہ ضروری ہے، تو فالمراد منہ ان العقد لا يلزم فی حق الموجب الا بسماعہ، تو ان سے اس عبارت سے مراد یہ ہوگا کہ عقد موجب کے حق میں اس وقت لازم ہوگا جب وہ قبول کرنے والا کا کلام سن لے۔ ثم ان علم الموجب شیء مخفی، پھر حضرت آگے مزید تفصیل کرتے ہیں کہ دیکھیں اب موجب کو قبول کا علم ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مخفی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، جب چھپی ہوئی چیز ہے تو قضاءً یعنی قاضی کے پاس عدالت میں اس کو ثابت کرنے کے لیے اسباب سے بھی استدلال کیا جاتا ہے،
ان اسباب سے جو اسباب عادتاً علم پر دلالت کرے، ان اسباب سے جو عادتاً علم پر دلالت کرے۔ اور یہ بات بھی فقہائے حنفیہ کی عبارت سے ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً فقہائے حنفیہ کی عبارت، حضرت نے فتاوی ہندیہ کی ایک عبارت ذکر کی ہے کہ دیکھیں کہ اہل مجلس نے مشتری کی کلام سن لیا اور بائیں کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنا، یعنی سارے مجلس والوں نے سن لیا کہ بھائی اس نے عقد کو قبول کر لیا، لیکن بائیں کہتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں سنا، اور بائیں کے کان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہرا بھی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ بائیں کی قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت کا خلاصہ ہے۔ تو اب یہاں پر قضاءً گویا کہ بائیں کے سننے پر جو استدلال کیا ہے تو اسباب کی وجہ سے، کہ جب باقی سب لوگوں نے سن لیا تو اس نے بھی سن لیا، اس لیے کہ قابل نے اتنے تیز الفاظ سے، اتنے بلند آواز سے قبول کیا ہے کہ سارے اہل مجلس سے سن لیا، جب سب نے سن لیا تو اس نے بھی سنا ہوگا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کے سماع پر اسباب سے استدلال کیا گیا قضاءً، تو اسی طرح اس کے علم پر بھی ان اسباب سے استدلال کیا جائے گا قضاءً جو علم پر دلالت کرے۔ یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ثم ان علم الموجب شیء مخفی، پھر یہ بات کہ موجب کا علم یہ ایک مخفی چیز ہے، فیستدل علیہ فی القضاء بالاسباب التي تؤدی فی العادۃ الی علمہ، بس قضاءً اس کے اوپر استدلال کیا جائے گا ان اسباب سے جو اسباب عادتاً علم کی طرف لے جانے والی ہو۔ ولذلک قال الفقہاء، اسی طرح حضرات فقہاء نے ارشاد فرمایا ہے، فإن سمع اہل المجلس کلام المشتری، کہ اگر اہل مجلس نے مشتری کا کلام سنا، والبائع یقول، اور بائع کہتا ہے لم اسمع، میں نے نہیں سنا، ولا وقر فی اذنی، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرے کانوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لم یصدق قضاءً، تو اس کی قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وہذا ظاہر فی ان سماع الموجب القبول امر یستدل علیہ بسببہ، یہ عبارت اس بات پر ظاہر ہے کہ موجب کا قبول کے الفاظ سن لینا یہ ایک ایسا امر ہے یستدل علیہ بسببہ، کہ سبب کے ذریعے سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ وذلک ان یتکلم الموجب بصوت عادی یسمعہ اہل المجلس، اور وہ سبب کیا؟ وہ سبب یہ ہے کہ موجب نے بصوت عادی، یعنی عادتاً عام طور پر جس آواز کے ساتھ بات کی جاتی ہے، نارمل انداز میں اس نے ایجاب پر گفتگو کی ہے، یسمع اہل المجلس، پوری مجلس والوں نے سن لی ہے، فکذالک فی المکاتبہ، تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب آمنے سامنے عقد ہو رہا ہو تو وہاں پر سماع پر جو استدلال کیا جاتا ہے اسباب کے ذریعے سے، تو اسی طرح فکذالک فی المکاتبہ، جب کتابت اور تحریر کے ذریعے سے عقد ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی علم بالقبول پر کیا ہوگا؟ استدلال کیا جائے گا۔ یستدل علی علم الموجب بتسلمہ للرسالہ، کہ موجب یعنی اس بات پر کہ موجب کو قبول کا علم ہو گیا ہے، تو اس پر استدلال کیا جائے کس بات سے؟ اس بات سے یعنی موجب اگر انکار کر دے کہ بھائی مجھے قبول کا علم نہیں تھا اس لیے میں نے دوسری جگہ پر عقد کر لیا، تو فرماتے ہیں حضرت کہ اس کے علم بالقبول پر استدلال کیا جائے گا ان اسباب سے جو اسباب علم پر دلالت کرے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو خط مل چکا ہے، اور اس کو اتنا وقت مل گیا ہے کہ عادتاً اتنے وقت میں آدمی خط پڑھ لیتا ہے اور خط کے مضمون کو سمجھ لیتا ہے۔ جب اس کو اتنا وقت اور اتنا ٹائم مل گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو قبول کا علم ہو گیا، اور اس کے بعد اگر وہ کیا کر لے، یہ کہے کہ بھائی مجھے علم نہیں ہوا، تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یستدل علی علم الموجب، موجب کے علم پر استدلال کیا جائے گا بتسلمہ للرسالہ، کس بات سے؟ کہ اس نے خط کو وصول کر لیا، بحیث یمکنہ فی العادۃ من قراءتها، اس طور پر کہ عادتاً اس کو پڑھنے کا موقع بھی مل گیا، والاطلاع علی ما فیہا، اور اس کے اندر جو مضمون لکھا ہو اس کے اوپر اطلاع کا موقع اس کو مل گیا ہے، اتنا وقت اس کو مل گیا ہے، لہٰذا اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو قبول کا علم ہو چکا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کر لے کہ بھائی مجھے قبول کا علم نہیں ہوا، تو اس کی قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی، اور اس کے حق میں عقد کو لازم سمجھا جائے گا۔
وحاصل هذه الدراسة، یہاں سے اس پورے جو عنوان تھا اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان العقد یلزم فی حق القابل باعلان القبول. اس پورے عنوان پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبول کرنے والے کے حق میں محض قبول کے اعلان سے عقد لازم ہو جائے گا. وفی حق الموجب، اور ایجاب کرنے والے کے حق میں بتسلمی ہی، ایجاب جب اس کو ایجاب وہ جب وصول کر لے تو اس وقت عقد تام ہوگا. وہذا ما ادى الیہ نظری بعد مراجعۃ کلام الفقہاء. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے کر لی، یہ یعنی میری نظر، میری رائے فقہاء کرام کی کلام کی مراجعات کے بعد یہ رائے ہے. ولیکن المسألة اجتہادیۃ مبنیۃ علی تفسیر التراضی الذي اشترطه القرآن الکریم لصحة العقد. لیکن یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ تراضی کی تفسیر پر بنا ہے جس کو قرآن کریم نے صحت عقد کے لیے شرط کیا ہے. والنظریات الاربعہ التي ذکرناها كلها محتملہ، اور وہ 4 نظریات جو قبول کے متعلق سول اور وضعی قوانین کے نظریات ہیں، ان چاروں نظریات کا احتمال ہے. وإن الأخذ بأي منها حسب الأعراف السائدة لا يؤدي إلى مصادمة نص من نصوص القرآن والسنة. اور ان 4 نظریات میں سے عرف کے مطابق جس نظریے کو بھی اختیار کیا جائے تو وہ نظریہ قرآن اور سنت کے کسی نص کی مخالفت کی طرف مفضی نہیں ہے. جب قرآن اور سنت کی کسی نص کے خلاف نہیں ہے کوئی نظریہ بھی، اس لیے ان 4 نظریات میں سے کسی بھی نظریہ کو تجار کے ہاں جو عرف چل رہا ہو اسی کے عرف کے مطابق کسی ایک نظریہ کو بھی لیا جائے تو جائز ہے. واللہ سبحانہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.